جو ہمارے ماں باپ کے نیک عمل ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا کہ ہمارے اپنے عمل تو ایسے نہیں ہے، لیکن کتنی مرتبہ ہم مشکلوں سے نکل جاتے ہیں، پریشانیوں سے نکل جاتے ہیں، کتنی دفعہ جو ہے ہمارے کام ایسے لگتے ہیں بگڑ گئے، لیکن اللہ کرم فرماتا ہے اور ہماری لائنیں سیدھی ہونے لگ جاتی ہیں، اور ایسی جگہ سے مدد آتی ہے جہاں ہمارا گمان نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بعض اوقات ہمارے ماں باپ بڑے نیک ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی حرام نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈالا ہوتا، 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، تہجد کے پابند ہوتے ہیں۔ ہماری ماں 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہوتی ہے، تو وہ ماں باپ نے جو دعائیں اور نیکیاں کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کی نیکی کی برکت سے اولاد کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یہاں کیا سیکھنے کا موقع ملا؟ زندگی میں خیر بانٹ کے جائیے، نیکیاں بانٹ کے جائیے، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ نیکیاں اور خیر آپ کی اولاد کے لیے رحمت بن جائے۔ پھر فرمایا رحمتم من ربک قدتم من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ 15ویں سپارے کی آخری آیات ہیں اور سورہ کہف کی آیت نمبر 71 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ کے بندے خاص جن کے بارے میں احادیث میں آیا، وہ حضرت خضر علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے خاص علم لدنی سے انہیں مالا مال کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس شرط کے ساتھ آپ کو رکھنے پر اپنے ساتھ ہاں بھری کہ آپ میرے کسی معاملے پر مجھ سے سوال نہ کیجئے گا، میں خود ہی بتاؤں گا آپ کو کہ میں نے کیا کام کیوں کیا۔ اب قرآن کریم آگے بیان کرتا ہے فانطلقا، پھر وہ دونوں آگے چلے۔ اب یہ تینوں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے فانطلقا، دونوں چلے۔ یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کل رکوع میں جو میں نے بیان کیا تھا، یوشع بن نون بھی تھے جو ان کے شاگرد مشری بھول گئے تھے، تو اور اس کے بعد حضرت خضر ملے تو 3 بندے ہو گئے، تو فانطلقوا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی تو یوشع بن نون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے واپس کر دیا، اب آپ چلے جاؤ، سفر ہو گیا، منزل مل گئی، بندہ مل گیا، اب آپ چلے جاؤ۔ تو فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ وہ ایک سفینہ میں، کشتی میں سوار ہوئے۔ خرقہا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، اس کو عیب دار کر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، تو جب عیب دار کیا تو حدیث شریف جو احادیث کی کتابوں ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے تو وہ کشتی والے حضرت خضر کو جانتے تھے، دونوں کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے دونوں بزرگوں کو دیکھا تو بڑی عزت و تکریم کی اور کرایہ بھی نہیں لیا۔ ایک تو کرایہ انہوں نے نہیں لیا، اور اس کے بعد حضرت خضر اس کشتی کو توڑ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اخرقتها لتغرق اهلها، کہ کیا آپ نے اس کشتی کو توڑ دیا، اس کے اندر سوراخ کر دیا، اس کے ایک تختے کو نکال دیا۔ لتغرق اهلها، کیا آپ اس میں کشتی میں بیٹھنے والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں یا اس کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑا خطرناک کام کیا، بڑا عجیب کام کیا۔ اب حضرت خضر نے کہا، یہ صاحب موسیٰ کہہ لیں کیونکہ خضر کا نام منشن نہیں ہے قرآن شریف میں، احادیث طیبہ سے میں اشارہ ملتا ہے کہ یہ صاحب حضرت خضر ہیں۔ تو حضرت خضر نے کہا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ کو میرے معاملات پر، میرے ساتھ معاملات پر صبر نہیں ہو سکے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال لا تؤاخذنی بما نسیت، میری پکڑ نہ فرمائیں، میرا مواخذہ نہ فرمائیں اس چیز پر نسیتو جو میں بھول گیا۔ میرے ذہن میں وہ کنڈیشن جو آپ نے لگائی تھی، ہمارے درمیان ہوئی تھی، وہ بات میں بھول گیا تھا،
ولا ترهقنی من امری اسرا، اور میرے اس کام کو، میرے اس مشن کو، جو چیز میں آپ کی دیکھنے آیا ہوں، سیکھنے آیا ہوں، اس معاملے کو مشکل میں نہ ڈالیے، یعنی مجھے چانس دیجیے ایک اور۔ اب اللہ فرما رہا ہے فانطلقا، پھر وہ کشتی سے اترے اور آگے چلے، حتی اذا لقیا غلامن، یہاں تک کہ وہ دونوں ایسی جگہ پہنچے کہ ایک بچہ کھیل رہا تھا، غلامن کا معنی ہے کہ لڑکا کھیل رہا تھا، فقتلہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اب یقیناً ایک جگہ آپ پہنچے ہیں، وہاں پر ایک بچہ کھیل رہا ہے، ایک لڑکا کھیل رہا ہے، نہ اس کو کوئی جانتا نہ پہچانتا، جا کر فوراً قتل کر دیا۔ تو سب سے لاسٹ آیت 15ویں سپارے کی، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس عجیب واقعے بول پڑے، اقتلت نفسا، کیا آپ نے ایک ایسی جان کو قتل کر دیا، زکیتن، جو بے گناہ تھی، اس نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے بدلے آپ نے اس بچے کو مار دیا، لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت بری بات کی آپ نے۔ اب 16واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ پہلی آیت آپ کیا پڑھتے ہیں، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ اب یہاں پر قال الم اقل، یہ پہلے بھی حضرت خضر نے کہا تھا، لیکن یہاں پر ایک ورڈ کا اضافہ، لکا۔ لکا کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ اب حضرت خضر نے اپنی بات پر زور دیا۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا پہلے، اب تھوڑی زور کر کے بات ہے، آپ کو پہلے ہی میں نے کہا تھا، پہلے ہی بتایا تھا کہ میرے کسی معاملے پر، میرے ساتھ رہنے پر آپ میرے معاملات پر صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال ان سألتک، 16ویں پارے کی دوسری آیت ہے، اور سیکوینس وائز دیکھیں تو 76 آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف کی۔ قال ان سألتک، حضرت موسیٰ نے کہا ان سألتک، اگر میں ان شیء بعدہا، سوال کروں اب کسی چیز کے بارے میں اس معاملے کے بعد، فلا تصاحبنی، تو پھر مجھے اپنے ساتھ آپ نہیں رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، اور میری طرف سے عذر کی حد آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اب تیسرا واقعہ قرآن بیان کرتا، فانطلقا، پھر ہی آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس، استطعما اہلہا، دونوں اصحاب بھوکے تھے، تو کہیں مسافر جاتا ہے تو بستی والوں سے کہتا بھئی کھانا کہاں ملتا ہے، کھانے کا اہتمام کرو، تو انہوں نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا، تو بستی والے اتنے شقیق تھے، وَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کے کھانا طلب کرنے پر بھی ان بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے، حضرت موسیٰ، حضرت خضر، ان کی مہمان نوازی سے، ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا، کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ فوجدا، قرآن کہتا ہے فوجدا فیہا جدار، اب اسی بستی میں ان دونوں نے دیکھا ایک دیوار کو، جدار کہتے ہیں دیوار کو، یرید ان ینقض، اور وہ دیوار ایسی تھی کہ اب گری کہ تب گری، وہ گرنا ہی چاہتی تھی، یعنی گرنے والی تھی۔ فاقامہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کر کے فاقامہ، اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ پھر بولے، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہا لو شئت، آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، اس بنانے پر اجرت لے سکتے تھے، آپ ان سے پیسے لے لیتے کچھ بنانے کے۔ اب جب حضرت موسیٰ نے یہ بات کہی تو یہاں پر حضرت خضر نے کہا، قال ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ آپ کا اور میرا معاملہ یہاں پر ڈن ہو گیا، ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا، فراق کا وقت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ اور معاملات پر صبر کر لیتے تو ہمیں کچھ اور چیزیں اللہ کے تکوینی معاملات سے پتہ چل جاتی. تو اب حضرت خضر نے کہا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان چیزوں کی حقیقت ما لم تستطع علیہ صبرا، جن چیزوں پر آپ سے صبر نہیں ہوا. اما السفینہ، اب وہ یاد کیجیے پہلا واقعہ، سفینہ مانے کشتی. اما السفینہ تو، اور بہرحال وہ کشتی، فکانت لمساکین، وہ مسکین کی تھی، یعملون فی البحر، وہ بیچارے غریب لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو مزدوری کیا کرتے تھے سمندر میں. فاردت ان اعیبہا، اب یہ جملہ غور کیجیے گا، میں نے ارادہ کیا ان اعیبہا، کہ اس کو عیبدار بنا دوں. کیوں؟ وکان وراءہم ملکن، کیونکہ ان کے آگے تھا جہاں وہ جا رہے تھے، وکان وراءہم، اور ان کے آگے تھا ملکن، ایک بادشاہ، یأخذ کل سفینۃ غصبا، اور بادشاہ کیسا تھا کہ ثابت اور پائیدار جو کشتیاں ہوتی تھیں ان کو پکڑ لیتا تھا، اور جو ڈیفیکٹو ہوتی تھی، جو عیبدار ہوتی تھی، ان کو جانے دیتا تھا. یہ بالکل چوروں کا، ڈاکوؤں کا معاملہ دیکھ لیجیے. آج کوئی گاڑی پکڑنی ہو تو ہلکی پھلکی گاڑی جو ڈیفیکٹو ہو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو گاڑیاں اچھی ہوں، ستری ہوں، تو ڈاکو اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو وہ بادشاہ بھی اس طرح کر رہا تھا، اور تو کہا کہ اس لیے میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ غریبوں کی کشتی پکڑی نہ جائے اور غریبوں کا بھلا ہو جائے. وہ اما الغلام، غلام کا معنی لڑکا، اور بہرحال وہ جو غلام، جو لڑکا جس کو میں نے قتل کیا، اب اس کا ریزن بیان کر رہے ہیں. وہ اما الغلام، اور بہرحال وہ جو لڑکا تھا، فکان ابواہ مؤمنین، اس کے پیرنٹس، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، مومن تھے. فخشینا، تو ہمیں خطرہ ہوا، ہمیں اندیشہ ہوا، ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ کہیں یہ بچہ اپنے ماں باپ کو سرکشی میں اور کفر میں نہ ڈال دے، کفر اور سرکشی میں مبتلا نہ کر دے. اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا اسے قتل کرنے کا. یہاں پر جو فرمایا فخشینا، ہمیں اندیشہ ہوا، خطرہ ہوا. اب اللہ کے علم میں تو یقین کامل ہوتا ہے، اللہ کے تو فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈاؤٹ فل تو نہیں ہوتا. تو یہ فخشینہ سے کیا مراد ہے کہ ہمیں اندیشہ ہوا، ہمیں خطرہ ہوا؟ یہ قول ہے حضرت خضر علیہ السلام، کیونکہ مفسرین نے لکھا کہ ان کے پاس فرشتہ یہ وحی لے کر آیا، فرشتے نے یہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت آپ کو حکم دیتا ہے کہ فلاں لڑکے کو قتل کر دیں، اس کے ماں باپ مومن ہیں اور وہ سرکشی میں اور طغیانی مبتلا ہوگا. تو یہ تینوں حکم آئے تو حضرت خضر نے اندازہ لگایا اس حکم پر کہ شاید یہ کفر اور طغیانی میں ہوگا، تو اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور طغیانی میں ڈال دے گا. تو اس اندازے کا ذکر حضرت خضر کر رہے ہیں، اس سے مراد اللہ نہیں ہے. فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ بدل دیں ان دونوں کے لیے ان کا رب. کیا بدل دے؟ خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، وہ جو لڑکا لے رہا ہے اللہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس لڑکے کی جگہ کوئی اور اولاد انہیں دے جو کہ بہتر ہو زکاتن، زکات میں. لیکن اس سے مراد یہ جو ہم زکات دیتے ہیں یہ نہیں، پاکیزگی میں، ستھرا ہونے میں، اچھا نیک کردار ہونے میں بہتر ہو. وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور ماں باپ سے ہمدردی کرنے کے اندر بھی اچھا ہو. ہم نے چاہا کہ یہ طغیان اور سرکش ان سے لے لیں اور بعد میں ایسی اولاد انہیں دیں کہ جو ان کے لیے ستھرا بھی ہو اور جو ان کے لیے ہمدرد بھی ہو اور بہت محبت کرنے والا بھی ہو. عطا کہتے ہیں، امام قرطبی نے نقل کیا کہ اللہ رب العزت نے آگے انہیں اولاد عطا فرمائی، اور عطا کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ انہیں ایک بیٹی عطا فرمائی، اور وہ بیٹی سے اللہ رب العزت نے 70 انبیاء علیہ السلام اس بیٹی کی نسل سے پیدا فرمائے. تو بعض اوقات
کوئی بچہ جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بچہ بلڈنگ سے گر جاتا ہے تو پورے گھر کے اندر ایک شور و غوغا ہوتا ہے، پورا گھر واویلا کر رہا ہوتا ہے، چیخ رہا چلا رہا ہوتا ہے، تو ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ اور لوگ میت میں کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھری جوانی میں چلا گیا اور وقت سے معاذ اللہ پہلے چلا گیا. لیکن کوئی شخص اگر جا رہا ہے دنیا سے، کسی کی جوان اولاد جا رہی ہے، تو دکھنے میں تو آپ کو برا محسوس ہوگا، لیکن ایک نظام وہ ہے جو اللہ کا دکھتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک وہ نظام ہے جس میں اللہ کی حکمت کا نظام ہے جو تکوینی کائنات کہلاتی ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کس کو کب بلانا ہے اور کس کو کس کے بدلے میں کیا دینا ہے، کس کی کس چیز کے اندر خیر ہے، کس کی کس چیز میں شر ہے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اگر کسی کی اولاد لے لیتا ہے، یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے، قابل ذکر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی بچہ آگے مستقبل میں چل کر پوری فیملی کے لیے مسائل کا اور مشکل کا ذریعہ بن جاتا. اللہ نے پورے خاندان پر رحم و کرم فرمایا کہ اللہ نے اس وقت سے پہلے اسے اپنے پاس بلا لیا، لیکن بندہ اس کی حکمت کو نہیں جانتا، اس لیے بندہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. پھر آگے آخری جو آیت ہے آج کے درس کی، اور جو تیسرا واقعہ ہوا تھا وہ تھا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور بہرحال وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انہوں نے بتایا خضر نے، اور وہ جو دیوار تھی وہ اس شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی. اب فرمایا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کا خزانہ تھا. ان کا باپ دفنا کے گیا تھا اور ان یتیم بچوں کا مال اس دیوار کے نیچے دبا ہوا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا باپ جو تھا صالحہ، وہ نیک اور پرہیزگار آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو ارادہ کیا تیرے رب نے کہ ان یبلغا اشدہما، کہ وہ دونوں یتیم بچے اپنی عمر کو پہنچ جائیں، جوانی کو پہنچ جائیں، ایسی عمر کو پہنچ جائیں کہ کچھ عقل آ جائے. تو یہاں کیا پتہ لگا، یتیم اس کو کہتے ہیں جو نابالغ ہوتا ہے. کچھ لوگ بالغ ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم یتیم ہیں. یتیم کی جو شرعی تعریف ہے وہ یہ ہے جب بچہ نابالغ ہے. فرمایا اللہ نے چاہا کہ جب وہ اپنی عمر کو پہنچ جائیں وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو اس میں سے وہ دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں. یہاں مفسرین نے لکھا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو فرمایا، ایک مفسر فرماتے ہیں ابن کثیر نے لکھا کہ ان کے 4 فادرز میں 7ویں نمبر پر ان کا کوئی دادا نیک گزرا تھا. 4 فادرز میں سے، آبا و اجداد میں سے. تو اس کی نیکی کی برکت اس کے بیٹوں میں، بیٹوں کی اولادوں میں، ان کی اولادوں میں، اس کی 7 نسلوں میں چل رہی تھی. تو یہاں قرآن کی یہ بات ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ زندگی میں، دنیا میں نیک عمل کر کے گئے، حرام کی طرف نہیں گئے، اپنے بچوں کے لیے آپ نے اچھا بینک بیلنس نہیں بھی چھوڑا، پراپرٹیاں بنا کر نہیں بھی گئے، لیکن آپ نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی اولاد کو بے آسرا نہیں چھوڑے گا. آپ یہ دیکھیے نا، باپ چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت اور ان کی گھر کی مرمت کس سے کروا رہا ہے؟ مرمت کس سے کرا رہا ہے؟ اللہ اپنے نبیوں سے مرمت کروا رہا ہے. تو کیا پتا چلا کہ آپ یہ جو ہمارے یہاں اس دور میں اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا، اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ابھی تو میں نے کوئی سیونگ بھی نہیں کی ہے، میں نے کوئی ان کے لیے پراپرٹی نہیں بنائی ہے. ارے بھائی، نیکی کرو، نیکی خیر کرو، بچوں کو خیر سکھاؤ، خود بھی خیر پر رہو. اور اب یہاں کنٹراسٹ میں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں شر پھیلا کے جاؤ گے تو وہ شر تمہاری نسلوں میں بھی آنا ہے، اور خیر دے کر جاؤ گے تو خیر بھی تمہاری نسلوں میں آنی ہے. کیا پتہ لگا کہ جو نیکی ہوتی ہے، تو بعض اوقات جو
ہمارے ماں باپ کے نیک عمل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے اپنے عمل تو ایسا نہیں ہے، لیکن کتنی مرتبہ ہم مشکلوں سے نکل جاتے ہیں، پریشانیوں سے نکل جاتے ہیں. کتنی دفعہ جو ہے ہمارے کام ایسا لگتے ہیں بگڑ گئے، لیکن اللہ کرم فرماتا ہے اور ہماری لائنیں سیدھی ہونے لگ جاتی ہیں، اور ایسی جگہ سے مدد آتی ہے جہاں ہمارا گمان نہیں ہوتا. تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بعض اوقات ہمارے ماں باپ بڑے نیک ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی حرام نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈالا ہوتا، 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، تہجد کے پابند ہوتے ہیں. ہماری ماں 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہوتی ہے، تو وہ ماں باپ نے جو دعائیں اور نیکیاں کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کی نیکی کی برکت سے اولاد کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. یہاں کیا سیکھنے کا موقع ملا؟ زندگی میں خیر بانٹ کے جائیے، نیکیاں بانٹ کے جائیے، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ نیکیاں اور خیر آپ کی اولاد کے لیے رحمت بن جائے. پھر فرمایا رحمتم من ربک. یہ جو سارا معاملہ ہے، وہ کشتی والا بھی، اس کے بعد وہ لڑکے کے قتل والا بھی، اس کے علاوہ یہ یتیموں کے گھر کی مرمت والا بھی، رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. ظاہری اعتبار سے اگر کوئی کشتی میں سوراخ کرتے ہوئے دیکھے گا اس کو رحمت نہیں لگے گی، لڑکے کو قتل کرتے ہوئے دیکھے گا اس کو رحمت نہیں لگے گی. لیکن اگر اس کے بیک پر لاجک اور حکمت کے حساب سے دیکھو تو یہ سارا کا سارا نظام رحمتم من ربک، تمہارے رب کی رحمت ہے. وما فعلتہ عن امری، اور یہ نہیں کیا ہے سارے کام میں نے عن امری، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم سے ہی سارے یہ میں نے کام کیے ہیں. ذالک تعویل، یہ حقیقت ہے، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا. یہاں ایک اور بات بیان فرمائی ہے علماء کرام نے کہ یہاں یہ دیکھیں 3 جملے ارشاد فرمائے. جب کہا کہ کشتی کے اندر عیب لگایا تو وہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے لگایا، بلکہ خضر نے کہا علیہ السلام فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار بنا دوں. اور اس کے بعد جب غلام کو، لڑکے کو قتل کرنے کی باری آئی تو کہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تمہارے رب نے چاہا کہ، ہم نے چاہا کہ بدل دیں اس لڑکے کے بدلے میں کوئی نیک اولاد. تو اس کے اندر ہم نے چاہا سے اندر کیا تھا؟ لڑکے کو قتلنا ایک طرح سے نیگیٹو چیز دکھ رہی تھی، اور اس کے بدلے میں اچھی اولاد دینا پازیٹو دکھ رہی تھی. تو اس میں خضر علیہ السلام نے اور اپنے جملے میں اللہ کو ہی ملا لیا، تاکہ قتل کی نسبت اپنی طرف کر دی جائے اور بدلہ دینے کی نسبت اللہ کی طرف کرتی جائے. اور جہاں خالصتاً یتیموں کی مدد کا معاملہ تھا وہاں اپنا ذکر ہی نہیں کیا، وہاں کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا کہ اس میں سے وہ بچے خزانہ نکال لیں. تو اس میں کیا حکمت ہے کہ ہمیشہ شر کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے، خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے. جیسے حضرت ابراہیم نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا. اب مجھے بتائیے، ایک طرح سے تو بیمار بھی کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. لیکن جب بھی اگر کسی چیز کی عیب کی نسبت ہوگی تو اپنی طرف کرے، اور خیر کی نسبت ہوگی تو ادب کا تقاضا یہ ہے، عرفان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نسبت آپ اللہ کی طرف کریں. حالانکہ دیکھیے ہم جو پڑھتے ہیں بڑی مشہور آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہم کہتے ہیں کہ عزت بھی اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، ذلت بھی جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے. حالانکہ شر بھی اسی کے ہاتھ میں. شیطان کو اختیار کس نے دیا ہوا ہے؟ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. لیکن جب شر کی نسبت ہوتی ہے تو چونکہ وہ شر بندہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے شر کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں کرتے. عرفان اور ادب کا تقاضا یہ کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. دوسری بات، یہاں مودودی صاحب نے اور چند مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انسان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے. اس کا ریزن مودودی صاحب نے کافی تفصیل دی ہے اس میں. وہ کہتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو قتل کرنا، کشتی کو عیبدار بنا دینا، یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے.
اس کے دلائل کے طور پر علامہ سعیدی نے بڑا اچھا جواب دیا اس کا. کئی دلائل انہوں نے ذکر کیے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں عالم تکوین سے جو اللہ کے احکامات کائنات میں نافذ ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کائنات کے اندر اپنے احکامات کی ایگزیکیوشن کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے. تو جس طریقے سے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے اس طریقے سے اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کی بھی ڈیوٹی لگائی. تو جو رب ایک مخلوق کی ایک ڈیوٹی لگا سکتا ہے تو وہی اللہ جو ہے وہ انسانوں کے اندر حضرت خضر کی ڈیوٹی بھی لگا سکتا ہے. اور دوسری بات انہوں نے جو فرمائی انہوں نے کہا حدیث کے اندر جو لفظ آیا خضر کے لیے وہ رجل کا لفظ آیا ہے, مرد کا لفظ آیا ہے, فرشتے کا نہیں آیا. تیسری بات انہوں نے جو فرمائی ہے وہ فرمائی ہے کہ جب یہ بستی میں پہنچے تو انہوں نے بستی والوں سے کیا مانگا؟ ابھی میں نے بیان کیا, کیا مانگا؟ کھانا مانگا. تو علامہ سعیدی کہتے ہیں کہ استطعما, انہوں نے کھانا مانگا بھوک پر. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ انسان تھے, کیونکہ فرشتے کو تو بھوک لگتی نہیں, فرشتہ تو ہماری طرح کی غذائیں کھاتا ہی نہیں. تو انہوں نے مودودی صاحب کا اور وہ چند مفسرین جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ فرشتے تھے, انہوں نے یہ تمام دلائل دے کر کہا وہ انسان تھے لیکن اللہ نے خاص علم انہیں عطا فرمایا تھا. دوسری طرف ایک اور دلیل دیتے ہیں, وہ جو سب سے آخری آیت نے میں نے بیان کی. یہ بحث ہوتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے. کچھ علماء نے, ہمارے ائمہ نے اور سلف نے ان کو ولی بھی لکھا ہے, لیکن علامہ سعیدی نے پوری تحقیق کے ساتھ دونوں طرف کے دلائل دیے ہیں. اور دلائل دینے کے بعد علامہ سعیدی کہتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے اور یہ بات ہی زیادہ مضبوط اور اتھینٹک ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ولی نہیں ہیں. اس کے ریزنز کل بھی میں نے بیان کیے تھے اور یہ آیت آئی تو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ وما فعلتہ عن امری, میں نے نہیں کیا یہ کام اللہ کی مرضی کے بغیر. تو اللہ کے حکم کے ساتھ کسی کام کو کرنے کا حکم جو دیا جاتا ہے وہ نبی کو وحی کے ذریعے دیا جاتا ہے. اور اس بات پر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, محی الدین ابن عربی, امام غزالی, عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ القوی, سارے ائمہ اور سارے صلحاء اور سارے اولیاء متفق ہیں کہ نبی کے علاوہ اگر کسی ولی کے دل میں کوئی الہام آئے, الہام کسے کہتے ہیں؟ خیال آنا اللہ کی طرف سے. تو اگر کسی ولی کے دل میں کوئی خیال آئے اور وہ خیال شریعت کی نصوص سے ٹکراتا ہو تو ولی کے لیے اس پر عمل کرنا جائز نہیں. تو اگر خضر علیہ السلام کو آپ اللہ کا ولی مانیں گے اور ولی کے دل میں الہام آیا کسی کو قتل کرنے کا, تو یہ ولی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے الہام کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دے. تو یہ جو حضرت خضر نے لڑکے کو قتل کیا ہے تو وہ پھر یہ کہا ہے کہ اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے, تو یہ بات خود ہی آٹومیٹیکلی ثابت ہوتی ہے کہ آپ ولی نہیں ہیں, نبی ہیں. کیونکہ ولی جو ہے وہ اپنے ایسے الہام پر جو ڈائریکٹلی شریعت سے متصادم ہو وہ کام نہیں کر سکتا الہام کی بنیاد پر. نبی چونکہ ڈائریکٹلی وحی آ رہی ہوتی ہے تو وحی خود ہی ایک نص ہوتی ہے, دلیل ہوتی ہے شریعت کے اندر. تو حضرت خضر پر وحی کے ذریعے یہ حکم آیا ہے, اس لیے انہوں نے اس لڑکے کو قتل کیا. تو یہ تمام چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو جمہور کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں. ولی کے بھی اقوال ملتے ہیں, اگر کوئی ولی ان کو کہہ دے تو آپ اس سے جھگڑا مت کیجئے, کہیے کہ یہ بھی بات لکھی ہے لیکن زیادہ اتھینٹک جو بات ہے, جو ان تمام, پھر ایک ثابت یہ چیز ہوتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں. چونکہ اگر آپ ان کو ولی مانیں گے تو اس میں خرابی یہ لازم آتی ہے کہ ایک نبی کا شاگرد بننا لازم آتا ہے غیر نبی کا, یعنی ولی کا لیول علم میں اوپر ہو گیا اور نبی اس سے سیکھنے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ بھی ایک معاملہ آتا ہے, تو اس لیے ہم انہیں زیادہ بہتر قول یہ کہ انہیں ہم نبی ہی مانتے ہیں. چوتھی بات یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس دور کے اندر جو شریعت کے پابند نہیں ہوتے, شریعت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور شریعت کے معاملات کے اندر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق
وہ جو یہ واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے بھائی یہ مولویوں کے ہماری باتیں ہیں، مولویوں کو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. دیکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو سمجھ میں نہیں آئی تھی خضر علیہ السلام کی بات. اب وہ اس واقعے کو لیں گے اور کہیں گے یہ جو علماء ہیں، جو مفتی ہیں، اگر کوئی بندہ، کوئی بابا، کوئی پیر شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے تو جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی خضر علیہ السلام کی، تو موسیٰ علیہ السلام کا علم اور تھا، خضر علیہ السلام کا علم اور ہے، تو یہ شریعت کا علم اور ہے، طریقت کا علم اور ہے. یہ شریعت والے کیا جانے طریقت کی بات ہے، کہ چھوڑو ان مولویوں کے چکر میں. اب ایسے لوگ بابا بنے ہوئے، پیر بنے ہوئے، جاہل لوگ جن کو شریعت کی ککھ نہیں معلوم اور اپنی جہالت کو وہ حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے کے طور پر بیان کر رہے ہوتے. اس کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر بھی نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی. اب ایسے ہی جو جعلی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ زور دے رہے ہوتے ہیں حضرت خضر کو ولی ثابت کرنے کے لیے، اپنی دکانیں چمکانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو وہ لوگ زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب، حالانکہ دو علمی بحث ہے، لیکن ایسے لوگ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اس طرح کی باتیں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اور پہلی چیز یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے تو جو کام بھی کیا جو ظاہر طور پر شریعت کے خلاف نظر آ رہا تھا وہ تو تھا وما فعلتہ عن امری، اللہ نے حکم دیا تھا انہیں وحی کے ذریعے سے. آج کے کسی بابا کو وحی کب آتی ہے؟ استغفر اللہ العظیم. آج کا کوئی پیر شریعت کے خلاف کام کرے تو اس سے پوچھا جائے گا بھائی کب جبرائیل نے تجھے آ کر بتایا کہ یہ کام کرنا ہے؟ جبرائیل تو آ گئے رسول اللہ پر، اب اس کے بعد وحی نہیں آنی ہے، اور جو وحی آ گئی وہ قرآن کی صورت میں موجود ہے ہمارے پاس. اب وحی کسی پر اتر نہیں سکتی، وحی کسی پر آ نہیں سکتی، تو اس کا مقصد اب شریعت بھی نہیں بدل سکتی ہے، طریقت بھی نہیں بدل سکتی. تو اب تو شریعت اور طریقت یہی ہے جو قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے. تو اب کوئی بندہ خضر علیہ السلام کا نام لے کر اس طرح کی باتیں کرے، اس شریعت کے خلاف کام کرے، وہ جاہل ہے، گمراہ ہے. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم خاص نازل فرمائے. اور یہاں میں نے کل بھی بیان کیا تھا، یہ تیسری سٹوری ہے، کل انشاءاللہ ذوالقرنین علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کا ذکر سنیں گے انشاءاللہ. اور یہ کل کا جو رکوع ہے وہ بھی سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے حضرت سورہ کہف کے اندر. سورہ کہف کے سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اور 16ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے. اس واقعے کا جو مین تھیم ہے وہ کیا ہے؟ یہ واقعہ جو تیسرا بیان کیا حضرت موسیٰ اور خضر کا کیا تھیم ہے؟ اس کا تھیم یہ ہے کہ زندگی میں بعض اوقات مشکل آتی ہے، زندگی کے اندر ظالم کو تقویت مل رہی ہوتی ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ غریب پستا جا رہا ہے، تو بہت سی چیزیں آدمی کے دل میں شک اور ڈاؤٹ پیدا کر رہی ہوتی ہیں کہ یار ظالم ظلم پر ظلم کر رہا ہے اور پھر بھی طاقت مل رہی ہے اسے، اور ہم پستے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ پھر بھی زیادتی ہو رہی ہے. لیکن جب یہ واقعہ آپ سمجھتے ہیں، اس واقعے کو پڑھتے ہیں، تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اس واقعے سے کہ دکھنے میں ہو سکتا ہے تمہیں مشکل دکھ رہی ہو، مسائل دکھ رہے ہوں، لیکن اس کے پیچھے اللہ نے ایسی حکمت رکھی ہوتی ہے کہ رحمتم من ربک، وہ تمہارے رب کی رحمت ہوتی ہے. لانگ ٹرم میں جب تم دیکھو گے چیزوں کو تو تمہیں تو لگے گا کہ اگر وہ مسئلہ نہیں ہوتا تو آج میں یہاں نہیں ہوتا، اس مسئلے کی وجہ سے میرے رب نے مجھے یہ ترقی عطا فرمائی ہے. تو وہ شاعر نے کہا تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. تن دیے باد مخالف کیسے کہتے ہیں؟ جو مخالف سمت سے ہوا آتی ہے اس کو کہتے ہیں تن دیے باد مخالف. اور کمال دیکھیے آپ اس شعر کا کمال، میرا پسندیدہ شعر ہے یہ. پرندے جب مخالف سمت سے ہوا آتی ہے تو جس ہائٹ پر اڑتے ہیں نا، جب مخالف سمت سے ہوا آتی ہے تو پرندے اپنی ہائٹ کم کر دیتے ہیں، نیچے نیچے اڑنے لگتے ہیں. عقاب ایک ایسا پرندہ ہے کہ جتنی پریشر سے مخالف سمت سے ہوا آتی ہے وہ اور اوپر اڑتا ہے اور اوپر اڑتا ہے اور اوپر اڑتا ہے، اور ویسے عام حالت میں نارمل ہائٹ پہ اڑتا. تو شاعر کہتا ہے تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو بعض اوقات اگر مخالفت ہوتی ہے تو مخالفت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہائٹ پر پرواز کرنے کا موقع دیتا، آپ اور اڑتے ہیں، آپ اور اڑتے ہیں. تو لیٹ ڈاؤن نہ ہوئیے، ہوپ لیس نہ ہوئیے، آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیے، آپ اپنی ہمت نہ ہاریے، صبر کے ساتھ ڈٹے رہیے.
ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات اللہ کی طرف سے اس لیے پیدا کیے گئے ہوں کہ اللہ نے آپ کو مستقبل میں لیڈر بنانا ہو، اللہ نے بڑے بڑے کام آپ سے لینے ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سروائیول موڈ میں اس لیے ڈال دیتا ہے تاکہ آپ کو چیلنجز کو فیس کرنے کی اور ان کو بڑے پیشن کے ساتھ ڈیل کرنے کی اور ان چیزوں کو دیکھ کر تدبیر کرنے کی اندر آپ کے اندر صلاحیت کو پیدا کر دے تاکہ آپ آنے والے وقتوں میں بڑے بڑے کام کر سکیں۔ اگر آپ کو تجربہ ہی نہیں ہوگا مخالفت کو فیس کرنے کا، اگر آپ کو پریشر کو ہینڈل کرنے کا تجربہ ہی نہیں ہوگا، اگر آپ کو لوگوں کو سمجھنے کی، ان کو پرکھنے کی، ان کو یوز کرنے کی اور کون سے بندے کی کیپیبلٹی کیا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا، تو آپ آگے چل کر بڑے بڑے کام نہیں کر پائیں گے۔ تو بعض اوقات آدمی مشکل میں اسٹرک ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے اینڈ ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے راستہ نکال دیتا ہے۔ اس کے لیے وہی دعا پڑھیے اگر کبھی پھنس جائیں، جو میں نے آپ کو بیان کی تھی سورہ بنی اسرائیل میں، جو حضور نے ہجرت کے موقع پر پڑھی تھی، کیا تھی وہ؟ ربی ادخلنی مدخل الصدق، ایک مرتبہ پڑھیے، ربی ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت کب پڑھی تھی حضور نے؟ فرمایا اے اللہ نے کہا اے حبیب، جب حضور مکے سے نکل رہے تھے تو مشرکین کو تو یہ لگ رہا تھا کہ حضور مکہ چھوڑیں، ہمارا کام ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا محبوب یہ پڑھتے ہوئے سنو، وقر ربی ادخلنی مدخل صدق، الہی مجھے داخل کر دے سچائی اور خیر کے ساتھ۔ اب حضور مدینے میں داخل ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں جس طرح کسی بادشاہ کا استقبال ہوتا ہے اس طریقے سے رسول اللہ کا مدینہ شریف میں طلع البدر علینا کی صداؤں میں استقبال ہوا۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مجھے مکے سے نکال تو خیر کے ساتھ، مخرج صدق بھلائی کے ساتھ نکال۔ حضور کیسے نکلے؟ سارے دشمن حضور کو قتل کرنے آئے ہوئے ہیں اور حضور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے اور پورے راستے کے اندر حضور کی حفاظت ہوتی رہی۔ اور وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور صرف یہی نہیں کہ داخل خیر کے ساتھ کر اور نکال خیر کے ساتھ، بلکہ تیسرا حصہ کیا ہے؟ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اور بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے، اپنی خاص رحمت سے، سلطان اور نصیرہ۔ سلطان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دلیل، اور نصیرہ کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ کیا ہوا؟ حضور مدینہ شریف پہنچے تو اللہ نے انصار صحابہ کو، مسلمانوں کو مددگار بنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹر بنا دیا، اور سلطان کیا بنا دیا؟ آپ کے حق ہونے کو، کہ اللہ نے کچھ عرصے بعد مسلمانوں کو مکے کو فاتح بنا دیا، فتح کروا دیا۔ تو یہ کبھی بھی کوئی کاروبار شروع کریں، کبھی کسی مشکل میں پھنس جائیں، کبھی کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گاڑی کس طرف جانی ہے، تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاکرام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔